ساتھ جائے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس کی ہے کہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو آج دنیا کے حالات بنے جا رہے ہیں، کئی لوگ ایسے کہ اسلام کی سچائی سے ڈر رہے ہیں کہ اسلام کہیں پھیل نہ جائے، دنیا کہیں مسلمان نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام کے اندر صداقت ہے، اسلام کے اندر سچائی ہے۔ بدترین حالت میں بھی اسلام پھیلتا ہے۔ آج یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو تمام لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا، اور پرتھوی راج چوہان کی فوج سے محمد غوری کی فوج ہار کر کے جا رہی تھی، محمد غوری کی تلواریں ناکام ہو کر کے جا رہی ہیں، ادھر سے غریب نواز ہندوستان میں آ رہے ہیں، دونوں کا سامنا ہوتا بارڈر پر، سندھ کے اندر جو ہندوستان کی باؤنڈری ہے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری کی فوج یہاں سے بھاگ رہی ہے ہندوستان سے ہار کر کے، ادھر سے فقیروں کی جماعت آ رہی ہے۔ شہاب الدین غوری دیکھ کر کے رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ تو اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر تو خدا یاد آتا ہے، آپ ہندوستان نہ جائیں، کیونکہ ہندوستان میں لشکر اسلام کو شکست ہو گئی ہے، راجپوتوں کی تلوار کی کاٹ کے آگے غوری اور غزنویوں کی تلواریں شکست کھا کے جا رہی ہیں۔ لیکن غریب نواز نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہی تو بتانے جا رہا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام شہاب الدین غوری کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ہندوستان میں اسلام محمود غزنوی کی تلوار سے نہیں پھیلے گا، اورنگزیب کی الغار سے نہیں پھیلے گا، ارے ہندوستان میں اسلام پھیلے گا تو غریب نواز کے دربار سے اسلام پھیلے گا، ان کے سنسکار سے اسلام پھیلے گا، ان کے صداچار سے اسلام پھیلے گا۔ اے محمد شاہ غوری، تم گئے تھے تلوار کے بھروسے، ہم جا رہے ہیں پروردگار کے بھروسے، اور وہی ہماری نگہبانی، ہم جا نہیں رہے، ہمیں تو بھیجا ہے رسول پاک نے، اور رسول پاک جسے بھیج دیں قیامت تک اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی نے ان کو ایسا بھیجا ہے کہ آج سے تارا گڑھ کی پہاڑیوں کی بلندی سے ہمالیہ کی چوٹی تک آپ نے اسلام کا پیغام عام کیا ہے، گنگا کی لہروں سے لے کر جمنا کی روانی تک آپ نے اسلام پھیلایا ہے، چاروں دھام میں گھوم کر کے آپ نے اسلام کا پیغام دیا ہے، اور آج 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آج ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں کہ نہ تو سعودی عرب میں اتنے مسلمان ہیں، نہ پاکستان میں اتنے مسلمان ہیں، نہ بنگلہ دیش میں اتنے مسلمان ہیں، میں تو کہوں گا کہ قبرستان میں بھی اتنے مسلمان نہیں جتنے کہ ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے میرے خواجہ معین الدین چشتی کا، کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کنورٹڈ ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گوگل پر سرچ کریے the fastest growing religion of the world، دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب کون سا ہے، دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب کون سا ہے، تو وہی مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر کے نشانے پر ہے، کبھی اذان نشانے پر ہے، کبھی مسجد نشانے پر ہے، کبھی عورتوں کا حجاب نشانے پر ہے، کبھی داڑھی نشانے پر ہے، کبھی قرآن نشانے پر ہے، کبھی نبی کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر گوگل پر سرچ کریں گے the fastest growing religion of America، the fastest growing religion of Europe، the fastest growing religion of India، دنیا کے ہر ملک میں اگر سب سے تیزی سے کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ اسلام پھیل رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہ کیوں؟ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک کیرل کی ایک موٹیویشنل اسپیکر، میری مائیں بہنوں توجہ دیں، ایک مہیلا تھی جس کا نام سبری مالا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں پر اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا، کبھی اذان پہ، کبھی نماز پہ، کبھی قرآن پہ، کبھی لاؤڈ اسپیکر پہ، کبھی عورتوں کے پردے پہ، کبھی طلاق پہ، کبھی کشمیر پہ، کبھی موب لنچنگ پہ، تو یہ سارے، کبھی NRC ہے، کبھی 3 طلاق ہے، تو ان سارے معاملوں کو میں نے دیکھا کہ اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں صحیح اسلام میں کیا ہے آخر۔ اس نے قرآن کو لیا اور ملیالم زبان میں قرآن پڑھا، اس نے انگلش اور ملیالم وہ جانتی تھی، کیرل کی رہنے والی تھی، اس نے ملیالم زبان میں قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا رحم ہوا، اس کا دل اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا۔ اس نے برائیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن کھولا تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کھلا اس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا۔ وہ اتنی متاثر ہوئی قرآن پڑھ کے کہ وہ مکہ مدینہ چلی گئی، اور مکہ مدینہ میں جا کر اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو موجود ہے، پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا کہ سبری مالا جیسی عورت نے، جو کہ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، جو موٹیویشنل اسپیکر تھی، اس نے جا کر کے اسلام قبول کیا، اور اپنا نام کیا رکھا؟ اس نے اپنا اسلامی نام اس نے فاطمہ رکھا، فاطمہ نام رکھ لیا، اور اس نے حجاب پہن لیا، جو حجاب کے خلاف تھی اس نے نقاب پہن لیا۔ اس نے دیکھا کہ عورتوں کو اتنا ادھیکار اسلام نے دیا ہے، ایک بیٹیوں کو اتنا ادھیکار اسلام نے دیا ہے۔ آپ دیکھیے